بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں اور خطے کی سیاست کے بارے میں۔ یعنی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ انڈیا پاکستان کے تناظر میں تعلقات کی بحالی کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یہ بڑی اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان گزشتہ کئی برسوں سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مؤثر طریقے سے بحال کر سکے، لیکن اسے بھارت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل رہا تھا جو پاکستان کو درکار تھا۔ اور میں ہمیشہ سے اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کی بحالی اب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بڑی طاقتیں اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اور جس قسم کے جیسچر انڈیا پاکستان کے درمیان ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑی میز جو ہے وہ امریکہ اور چین نے سجائی ہے پاک بھارت تعلقات کی بحالی کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پہ امریکہ، UAE، سعودی عرب کی مدد سے، اور چین جو ہے وہ رشیا کی مدد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب دونوں بڑی طاقتوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، لیکن دونوں بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑا جائے اور ایک نارملائزیشن دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ جاری کی جائے۔ اب اس تناظر میں ایک بڑے ڈیڈ لاک کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سیز فائر ہوا پہلے، ایک وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے بعد جب کل نریندر مودی نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا اور اس خط میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی اور بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا اور مل کر چلنے کا عزم بھی انہوں نے پیش کیا، تو اس کو سفارتی حد کے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات کی بحالی میں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں خاص طور پہ UAE جو رول پلے کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ اصل میں طاقت کے طور پر موجود ہے، اور یہ کوشش امریکہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آنے والے دنوں میں پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات کا جو امکان ہے اس کو بھی پیدا کیا جائے، اور جو کشمیر کے کانٹیکس میں بھی ڈیڈ لاک ہے اس کو کہیں نہ کہیں توڑا جائے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر ہمارا کور ایشو ہے، اور جو موجودہ کشمیر کی صورتحال ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں جس قسم کا کرفیو ہے، اس میں اگر ہندوستان کوئی بڑا بریک تھرو نہیں کرے گا تو پاکستان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ پاک بھارت تعلقات کو مؤثر بنانے میں ایک بڑا رول جو ہے وہ افغان پیس پروسیس ہے۔ یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ پیس پروسیس آگے بڑھتا ہے، افغان پیس پروسیس، تو اس میں ہندوستان کو بھی ایک آنرشپ دی جائے اور ہندوستان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے، تاکہ ہندوستان خود کو ایک تنہائی کے طور پر محسوس نہ کرے۔ اچھا، پاکستان ایک حد تک تو جانا چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ افغان تعلقات کے تناظر میں یا افغان امن کے تعلقات بحالی کے سلسلے میں، لیکن ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس میں پاکستان کا اپنا اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں بھارت کی وہ ڈومینیشن جو ہے وہ بلڈ ہو سکے۔ اسی طریقے سے جو خاص طور پہ چائنا کا انٹرسٹ ہے، وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اس تناظر میں اس پورے ریجن کے اندر اکنامک پراسپیرٹی جو ہے وہ پیدا ہو، اور وہ اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب کانفلکٹ زونز جو ہیں وہ ختم ہوں گے اور ایک امن کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے، اور یہ خود بھارت کے مفاد میں بھی ہے۔ یعنی جتنے انڈیا پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوں گے اس کا براہ راست امپیکٹ ایک بڑی تجارت کو ملے گا، اور ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے روٹس کے کانٹیکس میں۔ یہ جو سی پیک کے روٹس ہیں اس تناظر میں پاکستان ہندوستان کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا کر سکتا ہے، تو یہ خاص طور پہ جو تجارت کا معاملہ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کے معاملات ہیں، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے جو فارمل ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کا سٹارٹ ہونا ہے، یہ ویزے کی پابندیوں میں جو نرمی ہے وہ ایک ایشو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اور دہشت گردی کا ایشو ہے، انتہا پسندی کا ایشو ہے، تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہندوستان اور پاکستان اپنے آپ کو نیگوشیٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اب یہاں پر ایک جس طرح سے نریندر مودی نے خط لکھا ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان بھی جواب دیں گے، اور پہلے ہی وزیر اعظم کہہ چکے تھے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، ہم 3 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جس طرح سے جنرل باجوہ نے کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو نظر انداز کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور بنیادی بات جو جنرل باجوہ نے بھی کی، وزیر اعظم عمران خان نے بھی کی، کہ ہمیں اکنامک پراسپیرٹی کو اس ریجن کی ڈیولپمنٹ کا ایک بنیادی کی فیکٹر بنانا ہوگا۔ تو اگر یہ سارے پلیئر اس بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ریجن کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جتنے بھی کانفلکٹ زونز ہیں ان کو ہمیں منیمائز کرنا ہوگا، اور ایک نارملائزیشن کی طرف آگے بڑھنا ہوگا اکنامک کو بیس کر کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایجنڈا اس وقت عالمی دنیا نے سیٹ کر دیا ہے، اور یقینی طور پر اس کا دباؤ ہندوستان کے اوپر بھی ہے اور پاکستان کے اوپر بھی۔ لیکن امریکہ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ وہ پاکستان پر ایک حد سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی جو پالیسی اگر اختیار کرتا ہے ہندوستان کے تناظر میں، تو وہ پاکستان کو قبول نہیں ہوگی، اور اس سے نہ صرف پاک بھارت تعلقات کے جو امکانات پیدا ہوئے وہ بھی متاثر ہوں گے، بلکہ خود افغان پیس پروسیس جو ہے اس کو بھی جسے کہتے ہیں زد پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے امریکہ کو پاکستان کی مجبوریوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور جو پاکستان کے اس وقت لیمیٹیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے امریکہ اور جو چین ہے اس کے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے، ایک توازن پیدا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے مفادات کو تقویت دینے کی بات ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان کی دونوں کی حکومتیں اور دونوں کی ریاستوں کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک طویل مدت کے بعد ایک بڑی اپرچونٹی جو کریٹ ہوئی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور بہتر ہے کہ نریندر مودی جو ہندواتہ کی سیاست میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں وہ اس سے باہر نکلیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مل کے خطے کی اکنامک ڈیولپمنٹ، خطے کے اندر جو غربت کے مسئلے ہیں، خطے کے اندر جو پسماندگی کے معاملات ہیں، خطے کے اندر جو اس وقت ڈسپیرٹیز ہیں، ان کو اس کا ریزولوشن تلاش کرنے کے لیے ایک ایسا چارٹر لے کے آئیں جس میں کانفلکٹ بھی منیمائز ہوں، جس میں جنگی جنون بھی پیچھے جائے، جس میں خاص طور پہ اسلحے کی دوڑ کے پیچھے بھاگنا، دفاعی بجٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا، اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت ایک بڑا جمہوری ملک ہے، اس کی ایک بڑی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل دنیا کے اندر، اور اس کی ڈیموکریسی کے بھی بڑے کریڈینشل ہیں، اس لیے اس کو ایک بڑا انیشیٹو لینا ہوگا۔ اور پاکستان دیکھیے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اس کو پاکستان کی مجبوری سمجھ لیں، اس کو اس انداز سے مجبوری نہ سمجھیں کہ پاکستان بالکل بے بس ہو کے کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات بحال ہوں۔ تو اگر ہم ماضی کی تلخیوں کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ماضی کے الزام تراشیوں کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ماضی کے لان تان کے اوپر رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا چاہتے ہیں، تو شاید ہم مستقبل کا وے فارورڈ تلاش نہیں کر سکیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ابتدائی طور پر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ دونوں ملکوں کے جو وزرائے اعظم ہیں جتنے بھی ڈیڈ لاک ہیں اس کو بریک کریں، اور جو بھی ایک دونوں ملکوں کے اندر جو سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ لگام دیں تاکہ تعلقات کی بحالی کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ یہی ہمارا اس وقت ایک ریجنل کا بڑا ایجنڈا ہونا چاہیے۔